او کلذی، یا نہیں دیکھا آپ نے اس شخص کو. علم تارا کا تعلق اس کے ساتھ بھی ہے، جو پچھلی آیت میں علم تارا گزرا اس کا تعلق اس کے ساتھ بھی ہے. یا نہیں دیکھا آپ نے اس شخص کو مر علی قریۃ، جو گزرا ایک بستی پر سے. ایسی بستی گزرا ایک بستی پر سے، وہیا اس حال میں کہ وہ خاویۃ گری ہوئی تھی، علی عروشہا اپنی چھتوں پر. کیا آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کو جو گزرا ایک بستی پر، وہی خاویۃ اور وہ گری ہوئی تھی، علی عروشہا اپنی چھتوں پر. مطلب کہ پہلے اس کی دیواریں گری، دیواروں کے اوپر پہلے اس کی چھت گری، اور چھت گرنے کے بعد پھر ایک زمانے کے بعد اس کی دیواریں اس چھت کے اوپر گر گئی. اسی طرح ہوتا ہے جب مکان گرتا ہے تو پہلے چھت گرتی ہے، دیواریں بعد میں گرتی ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کو جو گزرا ایک بستی پر اس حال میں کہ وہ گری ہوئی تھی اپنی چھتوں پر. مطلب یہ کہ ایک لمبا زمانہ گزر چکا تھا. چھت کے اوپر دیواروں کا گر جانا یہ مطلب ہے کہ ایک لمبا زمانہ گزر چکا ہے. قال، کہنے لگے، وہ گزرنے والا شخص وہ وقت کے پیغمبر تھے، وقت کے پیغمبر تھے حضرت ارمیہ علیہ السلام. کہنے لگے انا، کیسے، یحیی زندہ کرے گا، حاضہ اس کو، اللہ اللہ. دل میں بات آئی. انبیاء علیہم السلام کا یقین غیب پر اتنا کامل ہوتا ہے، ان کو کوئی شک نہیں ہوتا، کوئی شک نہیں. ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے کہا، اللہ تعالیٰ مجھے دکھا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم تؤمن، کیا تمہیں ایمان نہیں ہے؟ کہا ایمان تو ہے، ولکن لیطمئن قلبی، اطمینان قلبی کے. ان کا ایمان اتنا بلند ہوتا ہے غیب پر کہ کوئی شک نہیں ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ پھر ان کو غیب کے ایسے حقائق، غیب کے ایسے نظارے کرواتے ہیں اور غیب کی وہ چیزیں دکھاتے ہیں ان کے غیب پر ایمان اور یقین رکھنے کی برکت کی وجہ سے، تاکہ وہ بتا سکیں لوگوں کو کہ ہم جو بات تمہیں بتا رہے ہیں وہ محض دلائل کی بنیاد پہ نہیں بتا رہے، ہم نے کھلی آنکھوں سے دیکھا ہے، ہم نے ان کھلی آنکھوں سے دیکھا ہے ان حقائق کو، اس لیے ہم تمہیں اس یقین کے ساتھ بتا رہے ہیں. وہ گری ہوئی تھی اپنی چھتوں پر. قال، کہا انا یحیی، کیسے زندہ کرے گا، حاضہ اس کو، اللہ اللہ، بعد موتہا اس کے مر چکنے کے بعد. فاماتہ اللہ، مار دیا اس کو اللہ نے، مار دیا اس کو اللہ نے. فاماتہ اللہ، مار دیا اس کو اللہ نے، مئۃ عام، 100 سال کے لیے. اب اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی مار دیا 100 سال کے لیے. جو یہ کہنے والے تھے وقت کے پیغمبر کہ کیسے زندہ ہوں گی چیز. ثم بعثہ، پھر اٹھایا اس کو، پھر اس کو اٹھایا. قال، فرمایا کم لبثت، کتنے ٹھہرے، کتنا عرصہ سوئے رہے. قال، کہنے لگے لبثت یوما او بعض یوم، میں دن یا دن کا بعض حصہ. کہ اگر صبح کو سوئے تھے اور شام کو جاگے تو کہیں گے کہ دن کا بعض حصہ، اور اگر اگلے دن اس سونے سے پہلے کا ٹائم ہے تو کہیں گے کہ ایک دن، ایک دن یا ایک دن کا بعض حصہ. قال، کہنے لگے لبثت، ٹھہرا ہوں میں، یومن، ایک دن، او بعض یوم، یا دن کا بعض حصہ. قال، فرمایا بلکہ لبثت، تو ٹھہرا ہے، مئۃ عام، 100 سال. 100 سال ہو گئے تمہیں یہاں پر، 100 سال سے سوئے. اللہ تعالیٰ نے 100 سال کے لیے ان کے اوپر موت طاری فرما دی. فانظر، دیکھ تو، الی طعامک، اپنے کھانے کی طرف، و شرابی کا، اور اپنے پینے کی طرف. کھانا پینا ساتھ لے کے چلتے تھے اس زمانے میں لوگ. دیکھو اپنا کھانا اور اپنا پینا، لم یتسنہ، سڑا نہیں ہے. کھانا بالکل اسی طرح تھا تازہ 100 سال کے بعد بھی، اور پینے کی چیزیں بالکل ویسے کے ویسے ہی. وانظر الی حمارک، اور دیکھ اپنے گدھے کی طرف. ایک گدھے پر سوار ہو کر آئے تو اس زمانے کی مشہور اور معروف سواری گدھا ہوتی. گھوڑا تو کسی کسی کو دستیاب ہوتا تھا، تو اس لیے گدھے کے اوپر سواری کا عام رواج تھا. وقت کے پیغمبروں نے بھی گدھے کے اوپر سواری کی. دراز گوش حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی سواری کی. تو
رواج کے مطابق چیزیں اچھی اور بری لگتی ہیں، رواج کے مطابق۔ آج کل ہمارے پاس جو گاڑیاں ہیں جن کے اوپر ہم فخر کرتے ہیں، 20 سال بعد جب یہ بچے دیکھا کریں گے اس زمانے کے تو وہ ہنسا کریں گے کہ ہمارے دادا کی گاڑی تھی، اور دیکھ کے ہنسا کریں۔ ہمیں جیسے قائد اعظم کے زمانے کی گاڑیاں نظر آتی ہیں، کیسی عجیب عجیب لگتی ہیں، جیسے ماچس کی ڈبیا، عجیب و غریب قسم کی گاڑیاں، آدمی کو دیکھ کے حیرانی ہوتی ہے۔ ماڈل بدل جائیں، آج کے زمانے میں کرولا کے جو پرانے ماڈل کو دیکھ کے عجیب سا لگتا ہے کہ یہ بھی دیکھیں کسی زمانے کی کتنی مشہور اور کتنی معروف سواری تھی۔ تو یہ چال چلن کی بات ہوتی ہے، رسم و رواج کی بات ہوتی ہے۔ آج آپ نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں شادی کے موقع پر فیشن کے مطابق، آپ ان کو پہن کے اتراتی ہیں، ان کو پہن کے فخر کرتی ہیں، ان کو پہن کے آپ اپنے آپ کو حسین سمجھتی ہیں، لیکن چند سالوں کے بعد جب ان کپڑوں کو دیکھا جاتا ہے تو خود آپ کو شرم آئے گی کہ یہ ہم نے کیا پہنا ہوا ہے۔ اور اس زمان اور اگر 10-20 سال کے بعد کے بچے دیکھیں گے تو کہیں گے کہ دیکھو اس زمانے میں کیسا لباس ہوتا تھا، ہمیں اپنے سے پہلوں کے لباس کیسے لگے۔ تو یہ رسم و رواج کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وانظر الی حمارک، اپنے گدھے کی طرف دیکھو، وَلِنَجْعَلَكَ، اور تاکہ بنائیں ہم آپ کو آیۃ، نشانی، للناس، لوگوں کے لیے۔ گدھے کا کیا، گدھا اس کی گوشت ختم، ہڈیوں کا ڈھانچہ پڑا ہوا تھا، بس کھانا ویسے کے ویسے ہی۔ اور حضرت کو ایسے لگا کہ ایک دن یا دن کا بعض حصہ سویا ہوں، اور گدھے کا حال یہ کہ وہ اس کا ڈھانچہ بن چکا تھا۔ تب حضرت ارمیہ علیہ السلام کو پتہ چلا کہ اوہو، یہ تو اتنا لمبا عرصہ گزر چکا ہے کہ گدھے شریف کی ہڈیاں ڈھانچہ بن چکی ہیں، گوشت سے الگ ہو چکی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم آپ کو نشانی بنائیں لوگوں کے لیے، وانظر، اور دیکھیں، الی العظام، ہڈیوں کی طرف۔ اب ان کو اللہ تعالیٰ، انہوں نے کہا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ کیسے ان کو زندہ کرے گا، اب اللہ وہ دکھا رہے ہیں، کہتے ہیں وانظر، دیکھ، الی العظام، ہڈیوں کی طرف، کیف ننشزھا، ہم کیسے جوڑتے ہیں۔ اب حضرت ارمیہ علیہ السلام کے ساتھ پیغمبر کا متعین نام نہ قرآن میں ہے نہ احادیث میں ہے، یہ روایات اسرائیلی ہیں، اس لیے وقت کا کوئی بھی پیغمبر تھا متعین بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے حضرت ارمیہ کا نام لیا، بعضوں نے کسی اور پیغمبر کا بھی نام لیا۔ وانظر الی العظام، دیکھ ہڈیوں کی طرف، کیف ننشزھا، ہم ان کو کیسے جوڑتے ہیں۔ وہ یہی دیکھنا چاہتے تھے کہ انسان مرنے کے بعد زندہ کیسے ہوگا، چیزیں مرنے کے بعد زندہ کیسے ہوں گے۔ اب اللہ دکھا رہے ہیں اپنے سامنے، کیف ننشزھا، ہم ان کو کیسے جوڑتے ہیں۔ ثم نکسوھا، پھر ہم پہناتے ہیں ان کو، لحمن، گوشت۔ ان ہڈیوں کو کیسے، ہڈیاں ڈھانچہ بن کے الگ الگ ہو گئی تھی، جدا، کہتے ہیں ہم ان ہڈیوں کو کیسے جوڑتے ہیں، پھر ہڈیوں پر گوشت کیسے چڑھاتے ہیں۔ اب وہ دیکھ رہے ہیں ہڈیاں آپس میں آ رہی ہیں، قریب جڑ رہی ہیں، جوڑ جوڑ اکٹھے ہو رہے ہیں، پھر ان کے اوپر گوشت چڑھ رہا ہے اور وہ حرکت کر رہی ہیں، اور انسان، وہ گدھا جو ہے وہ گدھے کی صورت بن رہا ہے، اس کے ہڈیاں جڑیں، ہڈیوں پر گوشت چڑھا، گوشت پر پھر جو رگیں، پٹھیں، وہ چڑھائی گئی، ساری کی ساری چیزیں، ان کے اندر خون کی گردش کروائی گئی، اور اس کے بعد اس کی کھال چڑھائی گئی، اور کھال کے اوپر بال چڑھائے گئے، اور کھوتا ہن ہناتا ہوا نعرہ لگا کھڑا ہو گیا۔ ثم نکسوھا لحما، پھر ہم پہنائیں گے اس کو گوشت۔ فلما تبین، جب ظاہر ہوا، لہو، ان کے لیے، جب حضرت ارمیہ کے سامنے یہ حقیقت ظاہر ہوئی، قال، فرمایا، اعلم، میں جانتا ہوں، ان اللہ، کہ بے شک اللہ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ مجھے پہلے ہی پتہ ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن انسان جو چیز آنکھوں سے دیکھتا ہے اس کا دل کے اندر یقین اور نوعیت کا ہوتا ہے۔ آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیز سنی ہوئی چیز کے برابر نہیں ہو سکتی، یا سنی ہوئی چیز آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیز کے برابر نہیں ہو سکتی۔ انسان کو جتنا مرضی یقین ہو، جتنا مرضی یقین ہو کہ ایسا ہے، لیکن جب دیکھتا ہے تو پھر نوعیت اور بدل جاتی ہے۔ اب ہم سب کو پتہ ہے کہ مکہ مکرمہ، بیت اللہ اور مدینہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ، وہاں بڑی برکات ہیں، بڑی رحمتیں ہیں، وہاں ایسا، وہاں ویسا، لیکن جب آدمی خود جاتا ہے اور نظر پڑتی ہے
تو ساری باتیں پیچھے رہ جاتی ہیں اور ایک خاص قسم کا نور، کشش، جاذبیت انسان اپنے اندر محسوس کرتا ہے۔ تو دیکھی ہوئی چیز میں اور سنی ہوئی چیز میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اگرچہ یقین کامل ہے، ہمیں پتہ ہے کہ دنیا میں امریکہ ہے، سب کو پتہ ہے، پورا یقین ہے، اور یہ بھی پتہ ہے کہ دنیا کا کتنا طاقتور ملک ہے، یہ بھی پتہ ہے کہ وہاں کی معیشت کتنی مضبوط ہے، لیکن اگر وہاں آدمی چلا جائے تو واہ بھائی واہ، امریکہ واقعی امریکہ ہے، کیا بات ہے امریکہ، وہ انسان بلا ساختہ اس طرح کی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو حالانکہ اسے پہلے پتہ تھا، یقین تھا، لیکن جب اس کو دیکھ لیا تو یقین کا جو مقام ہے، جو درجہ ہے، وہ اپنی انتہا کو پہنچ گیا۔ تو یہی حضرت ارمیہ نے کیا۔ Allah Allah